السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے حکم مانو اللہ اور خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 33 ہے 33۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، ان کے حکموں کے خلاف چل کر اپنے اعمال یعنی نیک اعمال نیکیاں برباد نہ کرو۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان سورہ محمد میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی فرمایا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ کے رسول سے کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہے اس امت کے مسلمانوں کے دینی مسائل کا فیصلہ کرنا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے سورہ نساء کے اندر یہ فرمایا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے کہ جب یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلے کو خوش دلی سے جو ہے وہ قبول نہ کر لیں۔ تو جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کا یا کسی اور جو ہے اعلیٰ حضرت کا بیان جو ہے فرمان ماننے گا، وہ اس کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ پابند کر دیا ہے اس آیت نے کہ ہم فیصلہ صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مانیں۔ اس طرح جو ہے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک الدین الف لام لگا ہے، حقیقی دین الاسلام حقیقی اسلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظوں الدین الاسلام کے ساتھ الف لام کیوں لگایا؟ کہ معرفہ بنا دیا کہ حقیقی دین حقیقی اسلام جو آسمان سے اترنے والا ہے قرآن اور اس کی تفسیر کی صورت میں، وہی حقیقی دین ہے۔ قرآن اور آسمانی تفسیر کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں مذاہب کے نام سے وہ من گھڑت ہیں، ان کا آسمانی دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آسمانی دین ہے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، یہ دونوں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں۔ جب جو ہے یہ فرقوں کے مذاہب جو ہیں ان میں سے کسی کی کوئی بات بھی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوئی۔ تو جو بات اللہ کی طرف سے نہ ہو اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری نہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہ بے دینی ضرور ہو سکتی ہے کہ دین حقیقی دین کے ہوتے ہوئے کوئی شخص جو ہے اپنی طرف سے جو ہے کوئی جو ہے دین بناتا پھرے، مذاہب بناتا پھرے، تو یہ قابل قبول چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا، جو شخص بھی خاص اسلام آسمانی اسلام کے علاوہ دین جو ہے چاہے گا تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، بس ہرگز نہیں وہ دین قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے۔ یہ آیات جو ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ کے رسول جو ہے وہ سرچشمہ ہیں اللہ کے آسمانی دین کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق من ربک، حقیقی سچ جو ہے حقیقی دین اسلام جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے کتابیں گھڑ لی ہیں وہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ جو لوگوں نے اپنی آسمانی تفسیر کے مقابلے میں اپنی تفسیریں لکھ لی ہیں وہ جو ہے قرآن کی تفسیریں نہیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے قرآن و حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
خطبہ جمعہ میں ہر مولوی جو ہے، ہر فرقے کا مولوی جو ہے اس فرمان نبوی کو پڑھتا ہے کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو ہے تمام باتوں میں سے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کی کتاب یعنی اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے تمام دنیا کی باتوں سے سب سے اچھی بات ہے، سہانی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے ہر جمعے میں ہر فرقے کا مولوی جو ہے اس جملے کو بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ سب سے احسن، سب سے اچھی یہ بات ہے۔ اس سے اچھی بڑھ کر جو ہے کوئی بات اور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن پاک کی ساری باتیں جو ہیں یہ بیان ہوتے ہوئے بھی ایک چینل ہے حنفیوں کا چینل ڈیلی مسائل، وہ کل میں نے وہ سنا تو اس میں ایک مولوی صاحب جو ہے وہ حنفی مولوی مقلد صاحب جو ہے وہ بول رہے تھے کہ سعودیہ کا جو مفتی اعظم ہے وہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ ایک امام کے ہر شخص کے لیے کسی ایک امام کی جو ہے تقلید جو ہے یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ مفتی اعظم جو ہے سعودیہ کا، اس کو مفتی اعظم کس نے بنایا؟ کیا قرآن یا حدیث نے اس کو مفتی اعظم بنایا ہے؟ اب اس نے پتہ نہیں، اس نے یہ مولوی بیان کر رہا ہے، حنفی بیان، پتہ نہیں اس نے یہ فتویٰ بیچارے نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے یا پھر جو ہے یہ مولوی جانتا ہے جو بیان کر رہا ہے چینل کے اندر کہ مفتی اعظم نے بیان فرمایا۔ جبکہ سورہ نساء کے اندر جو ہے اللہ فرماتے ہیں، 2 آیتیں ہیں کہ یستفتونک فی النساء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں خاص عورتوں کے، حقیقی عورتوں کے بارے میں، خاص عورتوں کے بارے میں۔ دوسری آیت ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ جواب دیتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ اگر نبی علیہ السلام جو اس امت میں سب سے اعلیٰ ہے، بلکہ سید الانبیاء ہیں، بلکہ ساری کائنات کے سردار ہیں، ساری کائنات سے ہر لحاظ سے افضل ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اگر مفتی کا لقب دینا ہوتا، مفتی اعظم کا لفظ دینا ہوتا تو یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جواب میں فرماتے کہ آپ کو ہم مفتی اعظم بناتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے فتوے جاری کریں۔ لیکن یہ قرآن یا حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا ہو کہ ہم آپ کو مفتی اعظم کا لقب دیتے ہیں، اس لیے آپ جو ہے فتویٰ جاری کریں۔ چونکہ آپ ساری کائنات سے اعظم ہیں، اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اعظم ہیں، اس لیے آپ جو ہے مفتی اعظم ہم بناتے ہیں آپ کو، اس لیے آپ فتوے جاری کریں۔ یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے اور کہیں حدیث میں نہیں ہے۔ اب جو ہے اس بیچارہ مولوی جو ہے سعودیہ کا، جس کا نام جو ہے وہ صالح الفوزان ہے، اس کا نام اس نے مولوی نے جو ہے بیان کیا تھا کہ شیخ صالح الفوزان، کہ یہ اس نے جو ہے فتویٰ دیا ہے کہ وہ بیان کیا ہے کہ یہ کسی ایک امام کی تقلید جو ہے وہ لازم ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے فتویٰ دیا یا مولوی جو ہے اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ مفتی جو ہے، مفتی اعظم جو ہے ساری کائنات کا، وہ قرآن کی سورہ نساء کے مطابق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مفتی اعظم یا مفتی ہوتا تو اللہ کے بعد نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے اس کائنات کے اندر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کو مفتی اعظم کا لقب دیتے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو ہے مفتی کا لقب دیتے۔
اب یہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مفتی اعظم ہے یا مفتی ہے۔ مفتی کے معنی فیصلہ کرنے والا، تو فیصلے کائنات کے بارے میں فیصلے کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تمام فیصلے، تمام حکم جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں۔ سارے حکم اور فیصلے للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کائنات کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ نہ قرآن میں یہ اختیار دیا گیا ہے کسی کو، اور نہ ہی کسی کو جو ہے حدیث میں کوئی اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے بارے میں جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی شخص جو ہے کوئی فیصلہ کر سکے۔ یہ صرف اور صرف فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے۔ اب امام اعظم کے حوالے سے وہ جو ہے تقلید کا جو ہے وہ بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے، سعودی امام اعظم جو ہے انہوں نے تقلید جو ہے فرض کی ہے، فرمایا ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید جو ہے یہ فرض ہے۔ اب یہ جو ہے یہ فرمان کہ کسی امام کی جو ہے ایک امام کی تقلید فرض ہے، لازم ہے، یہ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ہم تو سورہ نساء کی آیت کے پابند ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کسی بات میں بھی اختلاف ہو، جھگڑا ہو جائے، فیصلہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے کرواؤ۔ تو اللہ کا قرآن اللہ کے فیصلے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ انسانوں میں جو ہے تقلید کا پٹا ڈال دو۔ تقلید کے معنی ہے پٹا ڈالنا، جیسے جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر جو ہے رسی باندھ کر اس کو پکڑ کر جو ہے کوئی شخص جو ہے اس کو اپنے پیچھے چلا لیتا ہے، اور وہ جانور جو ہے اس پٹے اور رسی کی وجہ سے بیچارہ جو ہے نہ تو خود اپنی مرضی کر سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی عقل و شعور جو ہے اس کو ہے، اور وہ جو ہے بیچارہ جو ہے ڈنگر جو ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اور یہ کیفیت جو ہے حیوانوں والی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قرآن و حدیث میں جو ہے انسان کو یہ حالت، یہ کیفیت جو ہے نہیں دی کہ کوئی بھی مولوی جو ہے فرقے کا جو ہے کسی کے گلے میں پٹا ڈال کر جو ہے وہ اس کو جو ہے جانوروں کی طرح جو ہے رسی پکڑ کر رسی سے جو ہے لے جاتا، جہاں چاہے لے جائے۔ یہ جانور جیسی حالت جو ہے نہ قرآن نے بیان کی ہے نہ حدیث نے۔ تو تقلید کے معنی ہوتا ہے پٹا ڈالنا۔ اب ان فرقوں نے جو ہے اسلام دشمنی میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی دشمنی میں یہ تقلید کا لفظ جو ہے ایجاد کیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اللہ کا حکم مانو، اللہ کے پیغمبر کا حکم مانو، اور ان فرقوں نے اسلام دشمنی میں اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے مقابلے میں تقلید نکال دی ہے کہ کسی امام جو ہے اس کی تقلید لازمی ہے۔ اب امام جو ہے اس کا کیا درجہ ہے، یہ حنفی مولوی ہے، میں اس کے امام جو جن کو امام اعظم یہ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ، میں ان کا حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدوری جو ہے عربی میں لکھی گئی ہے، امام صاحب کے نظریات اور خیالات اور مسائل جواب جو ہے وہ کتاب قدوری ہے، جس کے اندر امام صاحب نے اپنے جو ہے وہ بیانات فرمائے ہیں، اور ان کے کسی شاگرد نے یا کسی اور شخص قدوری، امام قدوری ہیں، انہوں نے جو ہے ان کے بیانات جو ہے وہ تحریر کیے ہیں کتابی صورت میں۔ تو اس میں جو ہے یہ کتاب الصلاۃ جو ہے نماز کا چیپٹر جو ہے بی اے کی کلاس میں جو ہے اسلامیہ لازمی بی اے کی پیپر بی جو ہے اس میں قدوری جو ہے اس کا حصہ جو ہے کتاب الصلاۃ یہ شامل کیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہو سکتا دیگر یونیورسٹیوں میں بھی ہو۔ تو میں یہ قدوری جو ہے کتنے سال پڑھاتا رہا ہوں بی اے کی کلاس کو، تو اس میں جو ہے امام صاحب جو ہے ان کے شاگرد جو ہے وہ خود جو ہے امام صاحب سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں۔ مثلا امام صاحب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز شروع کرنی ہو تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو۔ اب نبی علیہ السلام نے جو ایک کلمہ دیا ہے اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر کے مقابلے میں اللہ الاعلیٰ، اللہ اعظم، اللہ الکبیر اس طرح کے کلمات جو ہے وہ کہہ لیے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ کلمات کیا اللہ کے رسول کو نہیں آتے تھے؟ وہ ان کلمات سے نعوذ باللہ جاہل تھے کہ ان کو یہ کلمات نہیں آتے، تو امام صاحب جو ہے ان کو آ گئے ہیں۔ کیا وہ عربی زبان یا عربی کے جملے نہیں بنا سکتے تھے وہ؟ کہ اللہ اکبر کے مقابلے میں بھئی تم لوگ جو ہے یہ بھی کہہ لو کہ اللہ الکبیر، اللہ اعلیٰ، اور اس طرح کے جو بھی اللہ اعظم، اللہ اجل، الرحمن اکبر، یہ جملے جو ہے قدوری کے اندر موجود ہیں۔ امام صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے اللہ اکبر کے مقابلے میں یہ جملے جو ہے انہوں نے خود ایجاد کیے، اور ان کے شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف، وہ ان تمام جملوں کے بارے میں کہتے ہیں جو امام صاحب نے گھڑے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں۔ تو امام ابو یوسف جو ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز، امام صاحب یہ جو آپ جملے دے رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ جب اللہ کے رسول نے ایک متعین جملہ دے دیا، اب اس جملے سے باغی ہو کر جو ہے ان کے مقابلے میں کوئی اور جملے دینا، یہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ یہ قدوری پڑھ کر دیکھنے، میں تو کئی سال جو ہے بی اے کو پڑھاتا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں لا یجوز۔ آپ امام صاحب کے شاگرد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لا یجوز، یہ قدوری کا جملہ ہے۔ یہ جو آپ جملے دے رہے ہیں نا اللہ اکبر نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے اگر تقلید جو ہے وہ لازم ہوتی تو امام ابو یوسف جو ہے آنکھیں بند کر کے بھی جو ہے وہ امام صاحب کی باتیں مان لیتے اور کبھی نہ کہتے کہ امام صاحب لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، اگر تقلید جو ہے وہ فرض ہوتی۔ اب اندازہ کریں کہ آپ کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف، وہ بڑے شاگرد ہیں آپ کے، قاضی ابو یوسف، اور قاضی بھی تھے وہ، تو وہ جو ہے امام صاحب کی تقلید نہیں کر رہے بلکہ ان کے جملوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ امام صاحب کی تقلید فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر یہ تقلید فرض ہوتی، لازم ہوتی، تو قاضی ابو یوسف جو ہے وہ جس طرح جانوروں کو پٹا ڈال کر جو ہے جدھر چاہیں لے جائیں، وہ نہیں پوچھے گا کدھر جا رہا ہوں، نہیں بولے گا میں کدھر جا رہا ہوں، تو اس سے امام صاحب بھی جو ہے آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے امام صاحب جو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن قدوری گواہ ہے اس بات کی، امام صاحب کا قول جو ہے وہ اس کو رد کر دیا قاضی ابو یوسف نے، ان کے بڑے شاگرد نے۔ وہ تقلید کا تو بھٹا ہی بیٹھ گیا، پہلے سٹیپ پر ہی تقلید جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک جو ہے تقلید کا جو راگ الاپنا ہے، یہ اگر قدوری پڑھ لیں تو ان کو پتہ چلے کہ امام صاحب کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے اس تقلید کے پٹے کو جو ہے رد کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے جملے جو بنا رہے ہیں یہ لا یجوز، یہ جملے جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ قدوری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز سے نکلیں تو دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ یہ دونوں پاکیزہ جملے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں،
کہ نماز سے کے اختتام پر نماز سے نکلتے وقت جو ہے یہ جملے جو ہے دائیں اور بائیں السلام علیکم رحمۃ اللہ جو ہے ان کو ادا کیا جائے۔ اب امام صاحب اور ان کے دونوں شاگرد جو ہیں یہاں پر جو ہے ان کا کیا جو ہے وہ ان کی جو ہے تقلید کیا ہے یا ان کا فرمان کیا ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب اور شاگرد جو ہے دونوں امام ابو یوسف اور قاضی جو ہے ابو یوسف اور امام محمد شعبانی دو شاگرد ہیں بڑے امام صاحب ابو حنیفہ کے، دونوں جو ہے شاگرد اور امام صاحب دونوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے تشہد پر پہنچ کر یعنی تشہد پڑھ کر عبدہ و رسولہ تک پہنچ کر جو ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر عبدہ و رسولہ تک پہنچ کر اگر کوئی شخص جو ہے تحیات میں بیٹھا ہوا تھا تو عبدہ و رسولہ تک پہنچا اور اگر اس نے جان بوجھ کر گیس خارج کر دی تو نماز ہو گئی، اور شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، اس موقع پر تشہد پڑھنے کے بعد جو ہے نماز سے نکلنے کا طریقہ جو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے کہ جان بوجھ کر گیس جو ہے نکالی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر گیس نکالی جائے گی تو نماز باطل ہو گئی، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور شاگرد جو ہے وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ امام صاحب کے الٹ کہ گیس جان بوجھ کر نہیں، اگر گیس زبردستی خارج ہو گئی ہے عبدہ و رسولہ تک پہنچنے پر گیس جلدی جو ہے اپنے جبری طور پر اپنے زبردستی خارج ہو گئی ہے تو پھر نماز ہوگی۔ اب زبردستی جو دونوں آپ کے شاگردوں کا فرمان ہے کہ اگر گیس زبردستی نکل جائے تو نماز ہو گئی، اور امام صاحب اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں زبردستی گیس نہیں، زبردستی نکال لی جائے تو پھر نماز ہوئی، اور امام صاحب کہ زبردستی گیس نکال لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اس کے شاگرد مخالف ہیں۔ تو تقلید کہاں سے آ گئی؟ نہ شاگردوں نے اپنے امام کی تقلید کی، نہ امام صاحب نے اپنے شاگردوں کی تقلید تو کی ہی نہیں کسی نے۔ اور یہ حنفی جو ہے اپنی طرف سے جھوٹ بول بول کر زور لگا کر جو ہے تقلید جو ہے لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں، صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے، کہ کہیں لوگ اللہ کے رسول کی بات جو ہے اس کو قبول نہ کر لیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ اسلام دشمنی ہے، یہ نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے حکموں اور فیصلوں کی اس کے ساتھ یہ دشمنی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے دو پاکیزہ جملے عطا فرمائے ہیں کہ دائیں طرف کو نماز سے نکلنے کے لیے دائیں طرف کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں کہو السلام علیکم، یا پاکیزہ جملے ہوتے ہوئے یہ گیس خارج زبردستی گیس خارج کرنے کا جو ہے مسئلہ، جو غلیظ مسئلہ ہے، گندا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے ٹھونسنے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ یہ امام صاحب کی علمیت ہے یا جہالت ہے؟ خود فیصلہ کریں، کیا یہ ان کی علمیت ہے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کہ گیس جو ہے زبردستی خارج کی جائے تو نماز ہو گئی؟ اس کو علمیت کہتے ہیں؟ اندازہ کریں آپ کہ اگر سارے لوگ جو ہے گیس زبردستی خارج کر کے ہی نماز سے نکلیں گے تو اس مسجد کا کیا حال ہوگا پھر۔ اور پھر جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب اور ان کے دونوں شاگرد کہتے ہیں تشہد پر پہنچنے پر نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی، جبکہ جو ہے سورت ابراہیمی جو ہے اپنا درود ابراہیمی جو ہے وہ نماز میں نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے نواسے کو سکھایا تھے درود، یعنی استاد صاحب اور ان کے شاگرد دونوں نے درود ابراہیمی کی چھٹی کر دی، ان کو نماز سے خارج ہی کر دیا۔ تو اب جو تقلید والے جو ہیں یہ کس امام کی جو ہے حنفی جو ہے یہ اس امام کی تقلید کر رہے ہیں جس کے شاگرد ان کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے باتوں کو جو کہتے ہیں لا یجوز، امام ابو یوسف جو ہے وہ کہتے ہیں لا یجوز، امام صاحب یہ جائز نہیں ہے۔
تو جب امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے شاگردوں نے آپ کی تقلید نہیں کی تو باقی امت پر تقلید کہاں سے فرض ہو گئی؟ یہ جھوٹ گھڑ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے جہالت کی طرف اور گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اس مولوی نے یہ بھی کہا، کیسٹ میں موجود ہے، سنی جا سکتی ہے، کہ جی علماء دیوبند جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اتنے بڑے ہیں وہ، تو وہ جو ہے اتنے بڑے عالم ہیں، وہ تقلید جو ہے تقلید کرتے ہیں امام صاحب کی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ پہلی بات جو ہے تقلید جو ہے نہ قرآن نے فرض کی ہے کسی پر، نہ نبی علیہ السلام نے تقلید فرض کی ہے۔ یہ سارا جھوٹا یہ بیان ہے تقلید والا، اور تقلید جو ہے یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اتباع جائز ہے کہ نبی کے اتبعوہ ہو، قرآن کہتا ہے، نامہ پارہ ہے کہ اس نبی کی پیروی کرو، اس نبی کے پیچھے چلو۔ اتباع کے لفظ کے مقابلے میں انہوں نے تقلید جو ہے وہ استعمال کر لی ہے۔ یہ بہت جو ہے چالاک لوگ ہیں۔ قرآن و حدیث کا لفظ جو ہے وہ اتباع ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چلو، اور انہوں نے جو ہے قرآن کے لفظ کے مقابلے میں تقلید جو ہے وہ ایجاد کر دی ہے، جبکہ تقلید جو ہے اس کو قرآن و حدیث نے انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام دشمنی ہے کہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی اتباع تابع داری سے لوگوں کو روکا جائے، صرف اسلام دشمنی یہ ہے۔ اب جو علماء دیوبند کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے شروع میں حدیث بیان کی ہے کہ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، ہر فرقے کا مولوی خطبہ جمعہ کے اندر اس جملے کو پڑھتا ہے کہ سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے، سب سے حسین کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اب دیوبند کے مولویوں کی کتابیں جو ہیں ان کا کیا حقیقت ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے ما ہوا من اللہ من عند اللہ، وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں، وہ خود جو ہے کتابیں دیکھ کر اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کتابیں دیکھ کر جو ہے ان کی دنیا کماتے ہیں۔ یہ دنیا کمانے کے لیے انہوں نے جو ہے کتابیں ساری جو ہے لکھی ہوئی ہیں علماء دیوبند نے، اور کہتے ہیں جی انہوں نے تفسیر۔ اب یہ تفسیر جو ہے دیوبندیوں نے جو لکھی ہے، اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، سورۃ جو ہے وہ 33 نمبر آیت ہے، اور یہ 19واں پارہ پہلا رکوع اور آیت نمبر 33، اور سورت جو ہے وہ فرقان، سورہ فرقان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حقیقی حق، سچ یعنی قرآن پاک اور اس کی احسن تفسیر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تو ہے قرآن جاری ہوا ہے، اور احسن تفسیر جو ہے اس کی آسمانی وہ جاری ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہے مولوی کہتا ہے کہ دیوبند علماء نے تفسیر بھی لکھی ہے، تو یہ جو دیوبند علماء کی جو تفسیر ہے، کیا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے؟ یہ کیا یہ دیوبندیوں کی جو تفسیر ہے کیا آسمان سے جو ہے وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے؟ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ سارا جو ہے کتابیں لکھنا، تفسیریں لکھنا، یہ صرف اسلام دشمنی کے لیے ہے۔ اور اسلام دشمنی کی جو ہے عقل و شعور والا بندہ جو ہے اس اسلام دشمنی کی تقلید کیوں کرے؟ جبکہ امام ابو حنیفہ جو حنفیوں کے جو ہے بڑے امام ہیں، ان کی تقلید ان کے شاگرد نہیں کر رہے، تو پھر دنیا پر تقلید جو ہے باقی لوگوں پر تقلید کیسے فرض ہو گئی؟
نہ قرآن نے فرض کی نہ حدیث نے فرض کی، تقلید جو ہے وہ فرض کر دی ہے، اپنے آپ ہی جو ہے وہ فرض کر دی ہے تقلید، نہ کوئی دلیل قرآن سے نہ حدیث سے۔ اور اس کے الٹ میں حدیث قدوری سے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کے جو جملے ہیں اللہ اکبر کے مقابلے میں، ان کو کہا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے تو شاگردوں نے جو ہے امام صاحب کی تقلید کا پٹا نہیں پہنا، تو امت کس طرح پہن دے؟ امت پر تقلید جو ہے امام صاحب کی کیسے فرض ہو گئی؟ ان کے تو شاگرد جو ہے وہ نہیں مانتے ان کی تقلید کو، وہ کہتے ہیں لا یجوز۔ اور نماز سے نکلنے کے لیے جو ہے گیس زبردستی، امام صاحب کہتے ہیں زبردست گیس نکال دو، تشہد کے بعد تو نماز ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ شاگرد کہتے ہیں لگے یہ نماز نہیں ہوئی، نماز باطل ہوگی۔ پڑھ کے دیکھیں قدوری کو، میں تو پڑھاتا رہا ہوں۔ افسوس ہے کہ یہ مولوی جو ہے اپنی فقہ کی کتاب، امام صاحب کی کتاب جو ہے پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نماز سے نکلنا ہو تو گیس زبردستی خارج کر کے نکلو، شاگرد کہتے ہیں کہ زبردستی گیس خارج کرو گے تو نماز باطل ہوگی، دوبارہ وضو کرو، نماز پڑھو۔ شاگرد کہتے ہیں زبردستی گیس نہیں خارج کر، اگر گیس زبردستی نکل جائے پھر نماز مکمل ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مکمل ہے۔ اور یہ گیس کا مسئلہ جو ہے بدبودار مسئلہ ہے، اس کو پاکیزہ جملوں کے مقابلے میں جو ہے اس کو ٹھونسنا نماز کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے پاکیزہ جملے بولے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان پاکیزہ جملوں کو جو نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زبان مبارک سے جاری فرما رہے ہیں، ان پاکیزہ جملوں کے مقابلے میں یہ کہنا کہ امام صاحب جو ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ نماز جو ہے زبردستی گیس خارج کرو تو نماز ہو گئی۔ شاگرد کہتے ہیں کہ زبردستی غیر خارج نہیں کرو، بلکہ زبردستی گیس خارج ہو جائے تو پھر نماز ہو گئی۔ زبردستی گیس خارج کرو گے تو شاگرد کہتے ہیں زبردستی گیس خارج کرو گے تو نماز باطل ہو گئی، ضائع گئی۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے پاکیزہ جملے عطا فرمائے ہیں، اور یہ گیس والے جو ہے استاد صاحب اور شاگردوں کے جو گیس والے جملے ہیں، ایمانداری سے سوچیں، اگر مسجد کے اندر جو ہے یہ گیس کے خراج سے ہی نماز مکمل ہوگی تو ایک تو نبی علیہ السلام کے پاکیزہ جملوں سے جو ہے بغاوت ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، اور یہی ہے ان کی دشمنی کا جو ہے مرکزی نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ نبی کی حدیث کو نہ مانیں اور ہمارے جو ہے امام جو ہے اس کی ہر بات کو مانیں، خواہ وہ بات قابل قبول نہ ہو اس کو ہی مانیں بس۔ کیا یہ قدوری کے اندر میں حوالہ دے رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے پڑھ لے، ہر شخص جو سن رہا ہے پڑھ سکتا ہے وہ، کہ بڑے شاگرد جو امام قاضی ابو یوسف ہیں وہ امام صاحب کو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تکبیر سے نماز شروع کی جاتی ہے، اس کے مقام میں جو آپ جملے بنا کر دے رہے ہیں وہ لا یجوز جائز نہیں ہے۔ اس وقت عربی کے بے شمار جملے لوگ بنا لیں گے تو اس اختلاف کتنا بڑا اختلاف ہوگا۔ جو جملے بنتے جائیں گے عربی کے، نبی علیہ السلام کے جملے اللہ کے مقابلے میں، تو اختلافات جو ہے وہ وسیع ہوتا جائے گا، پھر نبی کی بات کون مانے گا؟ پھر تو اپنے حضرت صاحب کی بات ہی مانیں گے لوگ۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے جھوٹ گھڑ کر، جھوٹی باتیں جو ہے گھڑ کر، کہ مفتی اعظم جو ہے سعودی عرب کا، جو اس نے کہا ہے کہ ایک امام کی تقلید جو ہے وہ فرض ہے۔ کیا مفتی اعظم سعودی جو ہے وہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہے؟ وہ کہ جو ان سے بڑھ کر بات کر رہا ہے، اس کو مفتی اعظم کا لقب کس نے دیا ہے؟ نبی علیہ السلام اس امت کے سب سے، بلکہ ساری کائنات سے، سارے نبیوں سے افضل جو ہے محمد رسول اللہ ہے۔ اگر اللہ کے بعد جو ہے کوئی امام اعظم ہوتا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو لقب دیتے اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کو جو ہے لقب دیتے ہیں کہ آپ امام اعظم ہیں، آپ جو ہے مفتی اعظم ہیں۔ یہ مفتی کا نام نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے نام مبارک جو ہے ہم دیکھ لیں گے، ان میں سے مفتی کا لفظ نہیں ہے۔
تو اگر مفتی اعظم کا لقب اللہ تعالیٰ دیتے تو نبی علیہ السلام کو دینا تھا، لیکن ان کو لقب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ فتویٰ جو ہے جس کا معنی ہے فیصلہ کر، یہ فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ قل اللہ یفتیکم، دونوں آیتیں سورہ نساء کی، کہ اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نبی تم کو فتویٰ دیتا ہے، میرے نبی کے صحابہ تم کو فتویٰ دیتے ہیں، غلط نہیں کہا۔ ایسا جھوٹ گھڑا ہوا ہے، صرف اسلام دشمنی ہے یہ، کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں جو اپنی من گھڑت باتیں جو ہے گھڑ کر جو ہے لوگوں کو برباد کرو، ان کا ایمان اور ان کا دین۔ علماء دیوبند میں کتابیں لکھ دی، تفسیر، یہ کہاں سے آگے علماء دیوبند جو ہے؟ جب اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، اس کی تفسیر بھی 19واں پارہ پہلا رکوع ہے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 33 سے حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے آسمانی تفسیر کا نام بھی بتا دیا، احسن تفسیر۔ جب قرآن کی احسن تفسیر جو نبی علیہ السلام کے کو وحی کے ذریعے ملی ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک سے جاری ہوئی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ہے دیوبندیوں کے مولوی کی تفسیر کے کیا حاصل ہے، کہ کیا حقیقت ہے، یا دیوبند مولویوں کی کتابوں کی کیا حیثیت ہے، اللہ کی آسمانی کتاب قرآن پاک کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہ قرآن پاک جو ہے اس کو جو رد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو میں نے ایک حدیث پہلے بیان کی، کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو ہے اس کائنات کے اندر وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے فرامین سے بڑھ کر کسی کا فرمان، کسی کی بات، کسی کا قول جو ہے وہ برابر کیا، جب اس سے اعلیٰ کیا، برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح لوگوں کو جھوٹ جو ہے برباد کرنے، لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے دین جو ہے، تو اس طرح جو ہے تقلید جو ہے اپنی بات سے جو ہے گھڑ کر جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ حقیقی جو ہے دین جو ہے اللہ کا قرآن ہے اور اس کی آسمانی تفسیر ہے، احسن تفسیر، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں 19واں پارہ پہلا رکوع سورہ فرقان آیت نمبر 33۔ یہ آسمانی حق کو جھٹلا رہے ہیں تقلید کے ذریعے، یہ تقلید کے ذریعے جو ہے دشمنی جو ہے نبھا رہے ہیں، آسمانی دین کی، دین حق کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ جب دین حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آسمان سے اترا ہے، قرآن اور اس کی تفسیر، پھر ان کے مقابلے میں اماموں کی تقلید جو ہے اس کو جو ہے جاری کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام صاحب کے شاگرد جو ہیں وہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف جو قاضی بھی ہیں، قاضی ابو یوسف جو ہے وہ کہتے ہیں لا یجوز، کہ میری بات اگر غلط ہو تو اس کو جو ہے یوٹیوب پر بیان کریں گے، اس شخص نے غلط بیان کی، میں ساری امت سے معافی مانگ لوں گا، اگر یہ قدوری فقہ کتاب کے اندر نہ ہو۔ میں نے تو کئی سال بی اے کی کلاس میں قدوری پڑھائی ہے، کتاب الصلاۃ جو ہے، انہوں نے اپنی قدوری بھی نہیں پڑھی آج تک۔ اگر یہ قدوری پڑھ لیتے تو یہ ایسی جو ہے خرافات نہ امت کو دیتے۔ آسمانی دین اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر جو ہے اس کو رد کرتے ہیں، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اسلام دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آسمانی دین کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ علماء دیوبند نے کتابیں لکھی جی، انہوں نے تفسیر بھی لکھی جی، یہ کیسٹ کے اندر آپ سن سکتے ہیں۔ یہ چینل کا میں نے نام بتایا ہے کہ ڈیلی مسائل کا جو ہے وہ جو اپنا چینل ہے اس کو آپ سن کر دیکھ لیں۔ یہ دیوبند کہاں سے آ گئے کتابیں لکھنے والے اور تفسیریں لکھنے والے؟ ان کو قرآن نے کہاں جو ہے ان کا ذکر کیا ہے کہ دیوبند کے علماء جو ہے وہ کتابیں لکھیں گے، تفسیریں لکھیں گے تو امت ساری ان کو قبول کر لے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جھوٹ ہی ہے، وہ اللہ کے دین کی جو ہے وہ دشمنی نبھا رہے ہیں۔
تو یہ تقلید جو ہے یہ حرام ہے، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی امام کی تقلید جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتی تو اللہ کے رسول جو ہے اس کو جائز قرار دیتے، کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر تم کسی مولوی کے پیچھے لگ جاؤ، کسی اعلیٰ حضرت کے پیچھے لگ جاؤ، کسی امام کے پیچھے لگ جاؤ، تم پر لازم ہے۔ نہ قرآن نے یہ کہا ہے، نہ حدیث نے کہا ہے۔ یہ اپنے پاس سے باتیں جو ہے گھڑ گھڑ کر جو ہے لوگوں کو دیوبندیوں کی کتابیں جو ہے پڑھانا، ان کی تفسیریں پڑھانا جو ہے یہ ان کا پروگرام ہے کہ لوگ قرآن نہ پڑھیں، قرآن کی آسمانی تفسیر نہ پڑھیں، تو یہ تقلیدی مولوی جو ہیں دیوبند کے، ان کی کتابیں ان کی تفسیریں پڑھیں لوگ۔ یہ اللہ کے آسمانی دین سے کھلم کھلا دشمنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے اس میں، جبکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی دین جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے۔ اور حقیقی اسلام کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر۔ یہ دیوبند کی کتابیں تو نبی علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں تھیں، یہ آج تقلید جو ہے فرض کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر جو ہے، صحابہ کرام پر کون سی تقلید فرض تھی؟ کس کی تقلید فرض تھی؟ دیوبندیوں کے مولوی کی جو ہے، دیوبندیوں کے امام کی جو ہے تقلید فرض تھی، وہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عقل تو استعمال کرنی چاہیے نا۔ پھر یہ اجتہاد کی بات کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اجتہاد کب کیا جاتا ہے۔ اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ مثلا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ نماز ختم کرنے کے لیے دائیں طرف جو ہے السلام علیکم کہو، اور دائیں طرف السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکل جاؤ، مکمل ہو گئی نماز، اگر یہ آپ کا فرمان نہ ہوتا تو پھر تو اجتہاد جو ہے وہ ہو جاتا، پھر تو اجتہاد کرنے کی گنجائش تھی کہ نبی علیہ السلام نے نماز سے نکلنے کے بارے میں فرمایا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے امام جو ہے وہ اجتہاد کریں کہ کیا کیا جائے۔ پھر یہ نبی علیہ السلام کی اگر جو ہے فرمان نہ ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کا، تو پھر یہ امام صاحب کی تقلید جو ہے، اجتہاد جو ہے یہ جائز تھا کہ اگر کوئی اتحیات پڑھ کر اللہ رسول اللہ پہنچ کر جو ہے زبردستی گیس خارج کر دے تو نماز مکمل ہو گئی، پھر یہ اجتہاد جو ہے وہ جائز تھا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاکیزہ جملے موجود ہیں تو یہ گندا طریقہ جو ہے نماز سے نکلنے کا، یہ کیا کون سا اجتہاد آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی تو ان کے شاگرد بھی ان کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں نماز نہیں ہوئی۔ امام صاحب کہتے ہیں زبردستی گیس نکال دی نماز ہو گئی، شاگرد کہتے ہیں نہیں ہوئی، نماز باطل ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ قدوری پڑھ کر تو دیکھو اپنی تقلید لوگوں کو برباد کر رہے، لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے جو ہے دین برباد کر رہے ہو۔ کوئی اللہ کا خوف کرو، کوئی اللہ کا حیا کرو کچھ۔ تم اسلام دشمنی کی جو ہے نبھانے کے لیے جو یہ سب کچھ جھوٹ جو ہے گھڑ کر لوگوں پر مسلط کر رہے ہو، کچھ اللہ کا خوف کرو۔ جنہیں اللہ کی آسمانی دین سے دشمنی ہے تمہیں، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ کی آسمانی دین سے یہ دشمنی کہ زمین پر جو ہے ان لوگوں کو جو ہے امام اعظم کا لقب دے دو جن کے شاگرد ان کی بات نہیں مانتے، جن کے شاگرد ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے امام اعظم بنا دیا اور تقلید فرض کر دیا۔ امام یوسف نے کہاں جو ہے، امام یوسف آپ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے کہاں تقلید کا پٹا ڈالا اپنے آپ پر؟ انہوں نے تو کہا لا یجوز، امام صاحب یہ جائز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اور تشہد پر پہنچنے کے بعد بھی دونوں شاگرد جو ہے امام صاحب کی مخالفت کر رہے۔ کس نے تقلید کا پٹا ڈالا ہے جی؟ ان کے شاگرد تو تقلید کا پٹا نہیں ڈال رہے، تم خامخواہ ڈال رہے لوگوں کے گلے میں تقلید کا پٹا ڈال رہے ہو۔ کچھ اللہ کا حیا کرو، کچھ اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے یہ ظلم نہ کرو۔ تمہیں کیا نقصان دیتا ہے یہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے؟ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو تم، جھوٹی باتوں اور جھوٹی کتابوں اور جھوٹی تفسیروں کے ذریعے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے پیچھے پڑ گئے تم۔
نہ آسمانی قرآن کو مانتے ہو، نہ آسمانی قرآن کی تفسیر کو مانتے ہو تم نے لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور لے جانے کے لیے جو ہے تم سب یہ جھوٹ کر رہے ہو۔ کچھ اللہ کا خوف کرو، کچھ اللہ کا حیا کرو، اللہ کے آسمانی دین کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو، تم پکڑے جاؤ گے، یاد رکھو تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے حدیث پڑھی، نہ تم نے اپنی فقہ پڑھی امام اعظم کی جو ہے، اور نہ امام اعظم کی جو ہے جو فقہ ہے اس کے شاگردوں کے بارے میں تم نے پڑھا ہے کہ ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں۔ تم لوگوں کو جو ہے جھوٹی جو ہے اللہ کے دین سے جو ہے دور لے جا رہے ہو۔ کچھ اللہ کا خوف کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہ حافظ۔